حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ہم سب کو اس بات پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پاک مہینہ ربیع النور شریف کے حوالے سے ہمیں ایک دفعہ پھر عطا فرمایا ہے۔ میں نے جو آپ احباب کے سامنے قرآن پاک کی مشہور و معروف آیے مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ مفہوم یہ ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جتنے رسول آئے وہ بھی رحمت تھے، لیکن ہر نبی ہر رسول اپنی اپنی قوم کے لیے اپنی اپنی امت کے لیے رحمت بن کے آیا، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، باری کے لم یزل نے اعلان فرمایا کہ جہاں تک مجھ رب العالمین کی ربوبیت ہے نا، وہاں تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی ہے۔ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں سب کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ سراپائے رحمت بن کر تشریف لائے، تو فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو پرندوں کے لیے، درندوں کے لیے اور انسانوں کے لیے اور جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی، وہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے تاریخ بھی آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان کروں گا، کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے نا جی 12 کو نہیں 10 کو ہے، 17 کو ہے، 8 کو ہے، یعنی جنہوں نے حجتیں کرنی ہیں وہ آرام سے کہہ دیتے ہیں اتنی اتنی تاریخ کو ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ کے نزدیک اگر 18 کو ہے آپ 18 کو منانا شروع کر دیں، آپ کے نزدیک 8 کو ہے آپ 8 کو منائیں، لیکن الحمدللہ چلے میں ایک حوالہ آپ کے سامنے دے دیتا ہوں۔ علماء دیوبند کے اس وقت سب سے جو بڑے عالم ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب، ان کے والد گرامی کا نام ہے مفتی شفیع صاحب۔ انہوں نے اپنی کتاب سیرت الانبیاء کے صفحہ نمبر 18 پر لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب فیل کے واقعے کے 50 دن بعد یا اسی سال ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کہتے نہیں 8 کو ہے، 7 کو ہے، 18 کو ہے۔ ان کے سب سے بڑے جو عالم ہیں ان کے والد گرامی، وہ دارالعلوم دیوبند کا ایک بہت بڑا نام تھا، آپ نے یہ لکھا ہے۔ یہ آپ کو میں نے ایک تاریخ صرف ایک جھروکا بتایا ہے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ جتنے بھی مسالک ہیں ان کے جو جید عالم ہیں ان کی تواریخ، ان کی کتب سے اتھینٹک ریفرنسز سے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا، حکم ارشاد فرمایا کہ
فرشتوں کو کہ فرشتوں اب جہنم کے دروازوں کو بند کرو، میرا مدنی اس دنیا میں تشریف لے آیا ہے۔ سارے عرب میں جس جس کے گھر آج کے دن پیدائش ہو رہی ہے ساری عورتوں کو بچے عطا کر دو، کیونکہ میرا مدنی تشریف لا رہا ہے۔ زمین سے لے کے آسمان تک فضا کو رب ذوالجلال نے معطر فرما دیا۔ یا رب ذوالجلال، یہ اتنی فضا معطر کیوں ہے؟ یہ جنت کے دروازے کھول کر جہنم کے دروازوں کو بند کیوں کیا گیا؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے آج میرا محبوب اس دنیا میں تشریف لا رہا ہے۔ کسرا کا ایوان جس کے 22 کنگرے تھے، کتنے کنگرے تھے؟ 22 کنگرے تھے۔ 14 کنگرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ٹوٹ کر گر پڑے تھے۔ میں اس کی تاریخ آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ جو کسرا کا محل ہے، کسرا ایران کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، روم کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا، اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا۔ ایرانیوں نے 90 سال کا عرصہ لگایا اس محل کو بناتے ہوئے۔ ان کا ایوان تھا، یہ ان کا پارلیمنٹ تھا، یہاں پر ان کے فیصلے ہوا کرتے تھے، ان کے بادشاہ کا تخت لگا ہوا تھا اور اسے کسرا کہا جاتا تھا۔ 90 سال کا عرصہ لگا تھا، یعنی 1 صدی کے قریب، کہ کسرا کے ایوان کو بنایا جائے۔ اس کی دیواریں 30 فٹ چوڑی تھی۔ کتنی؟ 30 فٹ چوڑی۔ میں کہوں نا یہ والی دیوار کتنی ہے تو 1.5 فٹ 2 فٹ یا 1 فٹ اتنا ہی بلاک کی پیمائش ہوتی ہے، اتنی کی جائے گی۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 30 فٹ چوڑی دیوار تھی، 100 سے زائد فٹ یہ لمبی تھی، یعنی اتنی چوڑی تھی کہ ایرانیوں کے گھوڑے اس دیوار پر بڑی آسانی سے بھاگا کرتے تھے۔ اتنی چوڑی دیوار تھی، یہ میں مضبوطی بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور 100 فٹ کا جب فاصلہ لمبائی ختم ہوتی تھی، وہاں پر ان کے بادشاہ کا تخت لگا ہوا تھا، کسرا کا تخت لگا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سیدہ آمنہ پاک کے گھر میں ہوئی۔ 22 کنگروں میں سے 14 کنگرے گر پڑے اور کسرا کے اس ایوان میں زلزلہ آ گیا۔ آج بھی ان 14 کنگروں کے بعد جو اس ایوان میں دراڑ پڑی تھی، 1.5 فٹ کی دراڑ آج بھی موجود ہے، وہاں پر آج بھی موجود ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ پاک کی گود میں تشریف لائے تو کسی نے آ کر کسرا کو بتایا، اس بادشاہ کو، کہ فلاں جگہ پر بھی آتش کدہ بجھ گیا ہے، فلاں جگہ پر بھی بجھ گیا ہے، فلاں جگہ پر بھی۔ وہ مجوسی تھے، اور مجوسی اسے کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کیا کرتا ہے۔ اسے کہا گیا کہ ہر جگہ پر جو ہم نے چھوٹے چھوٹے ایوانوں میں آگ جلائی ہوئی تھی وہ بجھ رہی ہے، اچانک بجھ رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ پتہ کرو جو 1000 سال سے ہمارے بڑوں نے آگ جلائی تھی وہ تو نہیں بجھی، کیونکہ مجوسی آگ کو اپنا خدا مانتے تھے اور وہ دیکھنا وہ تو 1 منٹ کے لیے اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے کہ جلتی رہے، بھڑکتی رہے، یہ ہمارا خدا ہے۔ مجوسی اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ سامعین محترم، پھر اچانک کسی نے آ کر خبر یہ سنائی، آقا اپنے کسرا کو کہا، آقا ہم نے دیکھا ہے 1000 سال پرانی آگ بھی بجھ گئی ہے۔ اس نے کہا پتہ تو کرو ہوا کیا ہے۔ پھر کچھ دن گزرے، عرب سے یہ خبر آ گئی، تمہارے ایوانوں میں جو زلزلہ بپا تھا اور تمہارے کسرا کے جو کنگرے ٹوٹے تھے، 1000 سال پرانی جو آگ بجھی تھی، اس کا نتیجہ تم سننا چاہتے ہو، اس لیے یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ آج رحمت للعالمین کی آمد ہوئی تھی، اس لیے یہ زلزلے بپا ہوئے تھے۔ تمہیں یہ بتایا گیا تھا، آگ کی پرستش کرنے والو اب مڑ جاؤ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف۔ بڑے بڑے جاہو جلال اور فرعونی انداز میں بیٹھنے والوں، آج محمد عربی تشریف لے آئے ہیں۔ جن پر تم ظلم و ستم کیا کرتے تھے، سنو وہ محمد عربی تشریف لے آیا ہے۔
جس تخت پر بیٹھ کر تم عدل و انصاف کی دجیاں بکیرا کرتے تھے، وہ محمد لوگوں کو عدل دینے کے لیے تشریف لے آیا ہے۔ تم آگ کو خدا مانتے تھے، عرب سے یہ پیغام آ چکا ہے، چھوڑ دو آگ کی پوجا، اب ایک وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سجدے شروع کر دو، اس وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ آگ کو بجھا دیا گیا، ایوان میں زلزلہ پپا کر دیا گیا، عورتوں کے گھر بچوں کو پیدا کر دیا، اس لیے کہ یہ خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے کہ میرا مدنی اس دن اس دنیا میں تشریف لے آیا ہے۔ سامعین محترم، عرب میں خشک سالی تھی اور بہت زیادہ قحط سالی تھی، یہ دماغ کے بھی خشک لوگ ہوتے تھے، بات بات پر یہ لڑائی جھگڑے کیا کرتے تھے، ان کے گھوڑے دوڑانے پر لڑائیاں ہوتی، ان کے پانی پلانے پر لڑائیاں ہوتی، ہر بات پر یہ لڑا کرتے تھے۔ یعنی عرب جو تھا یہ جہالت کی تاریکیوں میں گم ہو چکا تھا، تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا کرنا چاہی تو سیدہ آمنہ کی گود میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ میرے استاد محترم بحیرہ شریف میں اس وقت وہ موجود ہیں پروفیسر نعیم الدین الازہری صاحب، میں نے ان سے پڑھا تو نہیں ہے لیکن وہ وہاں پر استاد ہیں تو پھر ہمارے بھی استاد ہیں۔ وہ چونکہ مصر سے پی ایچ ڈی کر کے آئے تو آپ نے یہ پچھلے دنوں فرمایا کہ مصر کے استاد نے پڑھاتے ہوئے یہ کہا الاحتفال بمولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا مصر کے استاد نے کہ الاحتفال بمولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یحتاج بدلیل صحیح بل یحتاج بقلب صحیح۔ مصر کے استاد یہ کہہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے لیے تم کسی صحیح دلیل کو مانگتے ہو، کسی صحیح دلیل کی ضرورت نہیں، آقا کریم کے میلاد منانے کے لیے صحیح دل کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے پاس صحیح دل ہے وہ حضور کا میلاد منائے گا، صحیح دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس پر اب آ جاتا ہوں کہ دلیل، ہم سے دلیل پوچھتے ہیں، 14 اگست مناؤ، ہر سال مناؤ، جھنڈیاں لگاؤ، گھروں کو سجاؤ، کسی قسم کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی شان کے لیے انہیں دلیل کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ غلاف کعبہ ہر سال تبدیل ہوتا ہے، اچھی بات ہے، آپ کریں، غسل دیں، اس کے اوپر لکھا جاتا ہے، اس کا رنگ کالا ہے، کروڑوں سے زیادہ اس پر پیسہ لگتا ہے، اس پر محنت لگتی ہے، وقت لگتا ہے، محبت اور پیار سے سجایا جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں قرآن سے دلیل ہے؟ حدیث سے دلیل ہے؟ وہاں پر دلیل نہیں ضرورت، دلیل ضرورت ہے تو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس پر تمہیں دلیل کی ضرورت ہے۔ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، تہجد کی نماز کی اذان وہاں پر ہوتی ہے، آپ ثابت کر کے دیں کسی حدیث سے اور قرآن سے کہ تہجد کی اذان کہاں سے ثابت ہے؟ آج تک کسی مفتی کا قلم نہیں اٹھا، آج تک کسی مقرر کی زبان نہیں کھلی کہ وہاں پر یہ کام ہو رہا ہے، کیونکہ وہ مانتے ہیں ان کے نزدیک، لیکن وہیں پر بیٹھے ہوئے سرخ رومالوں والے آ جاتے ہیں، یہ درود کہاں سے ثابت ہے؟ ان کے سامنے جو عمل ہو رہا ہے اس کو وہ چھوڑ کر اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کو دلیلیں مانگتے ہیں کہ کہاں سے ثابت ہے حضور کا ذکر۔ آؤ میں ثابت کرتا ہوں، ابن حجر عسقلانی رئیس المحدثین ہیں، ان کے سامنے 30,000 کا مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ کتنے صحابہ کا مجمع؟ 30,000 صحابہ کا مجمع تھا۔ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں حضرت عباس کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آقا آج میرا جی چاہتا ہے آپ کی تعریف کروں۔ تبوک سے ابھی واپسی ہو رہی تھی، حضرت عباس کھڑے ہو گئے، حضرت عباس کھڑے ہو گئے اور تعریفیں کرنے لگ گئے اور کہنے لگے آقا آپ وہ نور ہیں جو اس کائنات میں تشریف لائے، کائنات کی ہر چیز کو آپ نے روشن فرما دیا تھا، ہر چیز کو روشن فرمایا تھا۔ نبی پاک کا میلاد کیا ہے؟ آقا کریم کی آمد کے تذکرے ہیں، آقا کریم کے تذکرے ہیں، آپ کی سیرت کو بیان کرنا ہے، وہ چاہے 12 ربیع الاول کو ہو یا ماہ ربیع الاول میں ہو یا پورا سال مناؤ اپنے گھروں میں، وہ صرف یہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو بیان کر دیا جائے۔
ہاں یاد رکھیے، جو خرافات ہوتی ہیں نا، خرافات، کوئی عالم بھی میلاد شریف پر جو خرافات ہوتی ہیں نہ ان کا کہتا ہے کہ یہ کرو، اور نہ اس کو صحیح کہتا ہے، نہ اجازت دیتا ہے۔ یہ سائڈ پر جو لوگ کر دیتے ہیں، ڈھول ڈھماکے یہ بجاتے ہیں، لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن ہاں جھنڈوں کا جہاں تک ثبوت ہے گلی سجانے کا، وہ آئندہ جمعے میں انشاءاللہ دے دوں گا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں سے 3 بندے کہے جی یہ کس نے پوچھا ہے، تو ایک خطیب کو یہ سوالات سوشل میڈیا پر بھی ہوتے ہیں، ٹیلی فون پر بھی ہوتے ہیں کہ آپ اس کا جواب دیں۔ لیکن خیر یہ چیزیں ضمناً میرے سامنے آئیں تو میں نے عرض کر دی کہ باقی سارے کاموں کے لیے دلیل کی ضرورت انہیں نہیں پڑتی، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے انہیں دلیل کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ میں نے ایک مصر کے عالم دین کا قول سنا دیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے لیے صحیح دلیل کی ضرورت نہیں، صحیح دل کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ان کے ذکر کے لیے دل کا صحیح ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب سنیے ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عورت جب ایام حیض سے فارغ ہوتی، اس کا خاوند اسے علاقے کے معتبر بندے کے پاس جا کر چھوڑ آتا، وہ اس سے ہم بستری کی اجازت دیتا۔ اب جب اس سے حمل ٹھہر جاتا تو سمجھا جاتا کہ ہماری اولاد میں سے ایک یہ والا جو بیٹا ہے یہ معتبر ہے، پھر اسے سردار چنا جاتا۔ پھر عورت کو ایک میلے میں لے جایا جاتا، 8 یا 9 بندے اس کے ساتھ ہم بستری کرتے، حمل ٹھہر جاتا۔ یہ حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 2 میں ضیاء النبی شریف میں لکھا ہے۔ اب حمل جب ٹھہرتا تو وہ عورت سب ہم بستری کرنے والوں کو بلاتی، اور پھر اس کا جس پر دل ہوتا وہ کہہ دیتی کہ یہ جو نسب ہے یہ تیرا ہے، یہ اولاد یہ جو پیدا ہوگی یہ تیری ہے۔ ان میں سے کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی انکار کرنے تھی، پھر اس کے آگے ہی نسب چلتا تھا کہ یہ اس کا بیٹا ہے، عورت جس کو کہہ دیتی تھی۔ بچیاں پیدا ہوتی انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ باپ فوت ہو جاتا تو بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا۔ عورت حاملہ ہوتی تو پیٹ میں نیزہ مار کر بچے کو زمین پر گرایا جاتا، اور وہ دونوں وہاں پر جاں بحق ہو جایا کرتے۔ ابن خلدون نے عورت کو جن سے انسانی ماننے سے انکار کر دیا، لیکن قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، سیدہ فاطمہ پاک پیدا ہوئی، فرمایا لوگوں یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ انہیں جہالیت میں زندہ درگور کیا گیا، وہ جاہل لوگ تھے۔ میں اپنی لخت جگر فاطمہ کے عدم میں کھڑا ہو جایا کرتا ہوں، ماتھے کو چوم کر آقا کریم نے بتایا جنہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا وہ جاہل لوگ تھے۔ اب میں ماتھا چوم کر اپنی جگہ پر بٹھا کر یہ پیغام دے رہا ہوں، لوگوں بیٹیاں رحمت ہوا کرتی ہیں، انہیں گلے سے لگاؤ، یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ نے جنہیں بیٹیاں عطا کر رکھی ہیں وہ خوش نصیب ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹیاں دی اور بیٹیوں سے پیار کرنے والا بنایا ہے۔ یہ چیزیں میں نے اس لیے بیان کی ہیں ابھی کہ عورت پر ظلم ہوتا تھا۔ کچھ لبرل طبقہ جو ہے وہ جب باہر نکلتا ہے وہ یہ کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، اور پھر جب ان پر ظلم ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں حوا کی بیٹی پر بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ نعرہ ان کا سنو تو میرا جسم میری مرضی، اور وہ جو انہوں نے کارڈ اٹھائے ہوئے تو اس پر بہت کچھ ان کے احتجاج میں لکھا ہوتا ہے، غلط اور فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ کیا انہوں نے اسلام کی تاریخ نہیں پڑھی کہ آج تم اسلام کے اگینسٹ بات کر رہی ہو؟ لیکن 1400 سال پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عورتوں کی تو عزت ہی نہیں تھی، عورتوں کو تو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورتوں کو تو میلے میں نچایا جاتا تھا،
ان پر ہر قسم کا تشدد کیا جاتا تھا، ان کو جن سے انسانی ماننے سے انکار ہوا تھا۔ لوگوں، ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آ کر عزتیں دی ہیں، تو میرا جسم میری مرضی کہنے کے بجائے خدا را آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر گھر کی دہلیز کے اندر ہی اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو رہنے کا درس دے دیا جائے۔ جس عورت کو نماز گھر کے اندر پڑھنے کا حکم ہے، گھر کے کونے میں پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ وہاں پر تمہاری نماز افضل ہو جائے گی، تمہاری نماز سب سے اعلیٰ ہو جائے گی، کیونکہ عورت کا معنی ہی چھپانا ہے۔ تو روڈوں پر کارڈ اٹھا کر یہ کہنا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی ہے، نہیں، تمہارے جسم پر تمہارے اللہ کی مرضی چلے گی، جو اسلام نے کہا ہے وہ مرضی چلے گی، جو شریعت نے بتائی ہے وہ مرضی چلے گی۔ اسلام نے آ کر عزت دی ہے، تم عزت لینا نہیں چاہتی۔ لیکن یہ بات صرف ان کچھ پرسنٹ جو طبقہ ہے اس کی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، ہماری سوچ، ہمارا معیار اور ہمارے گھروں میں دین موجود ہے، ہم تو ایسے کرنے کی ہرگز کوئی بھی اجازت نہیں دیتا، لیکن یہ کچھ طبقہ 1-2% ہے جو ایسا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کہ عرب میں دستور یہ تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل جو چیزیں تھیں وہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ معجزہ ہے، یہ بھی سنتے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل اور عرب میں دستور یہ تھا کہ جب بھی کسی عورت کا خاوند اس دنیا سے چلا جاتا، اس عورت پر خوشبو لگانا، زیور پہننا، مختلف قسم کی پابندیاں لگائی جاتی تھیں۔ حضرت آمنہ پاک سلام اللہ علیہا آپ کو ایک دن حضرت عبد المطلب نے بلایا، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے، بلا کر فرمایا بیٹی میں نے کافی دن سے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ میرے بیٹے عبداللہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے ابھی چند مہینے گزرے ہیں، تو تم نے عبداللہ میرے بیٹے کا سوگ منانا چھوڑ دیا ہے، تم سے خوشبو آتی ہے اور عرب میں تو یہ منع ہے، تم نے سوگ منانا چھوڑ دیا ہے۔ سیدہ آمنہ کا جواب سنیں۔ آپ نے عرض کی ابا جان، میں نے آپ کے بیٹے عبداللہ کا سوگ منانا نہیں چھوڑا، لیکن آپ کو اب یہ پوچھا ہے تو سنیں، جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے پیٹ میں آئی ہے نا، ابا جان میں رستوں سے گزرتی ہوں، درخت جھک کر مجھ پر سلام پیش کرتے ہیں، عطر و مشک و عنبر کی خوشبوئیں میرا طواف کرتی ہیں اور درندے آ کر مجھے سلام دیتے ہیں، آمنہ تجھے سلام و محمد عربی کی ماں بننے والی ہے۔ اور ابا جان جب میں رستے سے گزرتی ہوں، بدلی آ کر مجھ پر سایہ کرتی ہے کہ محمد عربی کی ماں کو دھوپ کی تپش نہ لگے، یہ سائے کے اندر سفر کرتی رہے۔ سامعین محترم، سمندر کی مچھلیوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی، زمین پر رہنے والے پرندوں نے، درندوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، کیا کہ آج رحمت للعالمین تشریف لے آئے ہیں۔ اونٹوں کو بھی مسئلہ ہوتا تو وہ شکایت حضور کی بارگاہ میں کرتے، گدھوں کو مسئلہ ہوتا وہ شکایت حضور کی بارگاہ میں کرتے، جنگلی بھیڑیوں کو مسئلہ ہوتا وہ شکایت حضور کی بارگاہ میں کرتے۔ یہ غیر ذوی العقول تھے، ان کی عقلیں نہیں تھی، لیکن انہیں بھی یہ سکھایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جو نبی آمنہ پاک کے گھر میں آیا ہے یہ تم سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مقدس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے، ان کی سیرت پر عمل کرنے اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔